وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد جو مقصد عطا فرمایا اور بالآخر مقصد الٹیمیٹ گول جس کو کہتے ہیں وہ ہر ایک انسان جانتا ہے. ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہماری منزل مقصود اور آخری نتیجہ اور رزلٹ جس سے کہا جا سکتا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے. اس دنیا کی 4 دن کی زندگی جس پر کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہم نے اپنی طرف سے سوچ لیا وہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ اللہ رب العالمین نے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہہ کر بتا دیا کہ بالآخر ناکامی اور کامیابی وہ ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی اس 4 دن کی زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ، کبھی عروج و زوال، کبھی خوشی اور غمی، کبھی دکھ اور تکلیفیں، کبھی راحت اور آرام، یہ دنیا کا نظام ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. اس دنیا میں انسان کبھی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بھی بالآخر اللہ کی قدرت میں جھونکا آتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اللہ جب چاہتا ہے تو کسی کو گداگری کے لباس سے اٹھا کر، گداگری کی زندگی سے اٹھا کر بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں رکھا بلکہ اخروی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کروایا. اللہ رب العالمین نے اب اس مقصد کو بتانے کے لیے اور اس مقصد کی کامیابی کی طرف بلانے کے لیے ہمیں بہت سارے ذرائع عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک کو ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اخروی زندگی اور منزل مقصود کی کامیابی کی طرف بلانے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے ذرائع بتائے. کبھی آسمان سے کتب کی صورت میں کتابیں نازل فرما کر ہمیں دعوت دی ہے، کبھی پیغمبر بھیج کر ہمیں اپنا پیغمبروں کا میسج اور اپنا میسج کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بتایا ہے، کبھی دنیا میں واقعات کو جمع کروا کر ہمیں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بتایا ہے. تو یہ سارے اللہ رب العالمین کا نظام کا مقصد بالآخر ہمیں کامیابی اور ناکامی کا دعویٰ بتا ہے. تو یہ دنیا کے حوادثات
دنیا کی غم و تکلیفیں ایک چیز تو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ساری کائنات کی ڈور ہلانے والا پیچھے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی اور ناکامی کا بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، آسمان کی بلندی دیکھ کر بھی تجھے اللہ کی قدرت یاد نہیں آ رہی، اور زمین کا بچھونا کے طور پر تجھے عطا کر دینا، یہ بھی تجھے اللہ کی قدرت یاد نہیں دلا رہا، پہاڑوں کا میخوں کی طرح اور کیل کی طرح بچھا دینا، والجبال اوتادا، تمہیں وہ بھی اللہ کی قدرت اگر یاد نہیں دلا رہا تو کسی کو مت دیکھو۔ پھر آخر میں بتایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم چھپ جاؤ، کسی اکیلے کونے میں چلے جاؤ اور جا کر اپنے وجود کو دیکھ لو، اپنے وجود پر نظر کر لو، اپنے وجود پر نظر و فکر کر لو اور سوچو کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے پیدا کیا، اور بالآخر تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ میں ایک ایسے پانی سے پیدا ہونے والے انسان ہوں جو بظاہر ناپاک پانی ہے، ناپاک نطفہ ہے، اور مجھے اس شکل و حیت میں، اس تقدیر اور اس اندازے میں اتنی قدرت اور اتنی طاقت، پاور اور خوبصورتی، حسن جمال اور اتنے ہنر عطا فرمانے والے آخر کوئی پیچھے ذات تو ہے جو موجود ہے اور میری زندگی کی ساری ڈوریں ہلا رہی ہے، اور بالآخر تمہیں جواب ملے گا وہ اللہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منزل مقصود کی طرف اور کامیابی کی طرف بلانے کے لیے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے۔ ہم گزشتہ جمعہ المبارک کو اصحاب کہف کے متعلق ایک واقعہ پڑھ رہے تھے، اور یہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنا بھی بالآخری مقصد اور اس سے الٹیمیٹ گول کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک ہی ہے کہ تم منزل مقصود کی طرف کامیاب ہو کر کے جاؤ۔ اصحاب کہف کے متعلق گزشتہ جمعہ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے جب اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں اصحاب کہف کون ہیں، 3 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی اور ان میں دونوں سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کے متعلق بھی بتا دیا اور ذوالقرنین کے متعلق بھی بتا دیا، اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس زمانے میں آئے تھے، کون سا وقت تھا، کس بادشاہ کا ٹائم تھا اور کس نبی کی پیغمبری اور رسالت کا زمانہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو 571 سال کا ایک فاصلہ اور گیپ ہے، اس کے بیچ میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، اور یہ زمانہ کس بادشاہ کا تھا، دقیانوس زمانہ تھا، دقیانوس بادشاہ کا، جس میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ 7 نوجوان جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے بادشاہ کے ظلم اور جبر کا نشانہ بنے، اور بادشاہ نے انہیں کہا کہ اگر تم ان بتوں کی پرستش نہیں کرو گے، تم اس قوم کے مذہب سے انکار کر رہے ہو، تو تمہیں بھی آخر سزا ملے گی اور پھانسی ملے گی، کیونکہ تمہیں بتوں کی پوجا کرنا اس قانون کا حصہ ہے اور ہمارے عبادات کا حصہ ہے۔ تو یہ عرض کر دیا تھا میں نے کہ ان لوگوں نے پھر بھی آخر ایک غار میں پناہ لی، اور اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ اللہ رب العالمین نے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو غار کے اندر سلا دیا، وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو، غار والوں کو، عربی میں اصحاب کہف کا معنی ہوتا ہے غار والے لوگ، تو ان غار والے 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے 309 سال تک سلایا، اور اپنا معجزہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ 309 سال تک میں سلانے کے بعد اگر زندہ کر سکتا ہوں
اپنے سامنے کھڑا کروں اور تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب دوں۔ تو یہ تین نوجوان اس غار کے اندر پناہ لینے کے بعد 309 سال تک اس غار کے اندر رہے۔ عدد سنین اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کہ ہم نے ان کو کئی سو سال تک سلا دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق یہی ہے کہ 309 سال تک اصحاب کہف غار کے اندر سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا قدرت ظاہر کر رہی اور یہ جنگل کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اور دوسرے بادشاہ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ظاہر 309 سال تک بہت عرصہ ہے، اور پھر اس بادشاہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا بادشاہ اس وقت اس دھرتی پر موجود تھا، وہ توحید پرست آدمی تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، اور قوم کے اندر اس بات میں اختلاف تھا کہ آیا مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ کچھ لوگ تھے جو اس بات کا انکار کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ توحید پرست تھا اور اس بات پر فکر مند بھی تھا اور ہمیشہ متفکر رہتا تھا کہ میں اپنی قوم کو اس بات پر کس طرح راضی کروں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ملے گی کہ ہم اس زندگی کا اللہ تعالیٰ کا حساب دیں گے۔ تو اس بات پر وہ بادشاہ متفکر تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا بیدوسس۔ بیدوسس بھی ان کی عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ وہ بادشاہ اس بات پر متفکر تھا، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اٹھایا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ عرض کر دیا تھا میں نے کہ ان میں سے ایک آدمی جب ان کی آنکھ کھلی 309 سال کے بعد تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، انہوں نے کہا کہ ہم کتنا سوئے ہیں، تو پھر دوسرے سے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے ہم آدھا دن سوئے ہوں، ہو سکتا ہے ہم ایک پورا دن سوئے ہوں، لیکن اس بات کی جھگڑنے کے بعد پھر کہا قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اس بات کو چھوڑو کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ وَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِلَيْلِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَرَقَّبْ کہ اپنے کسی بھائی کو بھیجو کہ قریبی شہر میں سے کھانا لے کر آئے، ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ تو ایک آدمی کھانا لینے کے بعد کیا تو وہ اس بات واضح ہو گئی کہ یہ جو جوان کون ہے، اور ان کے پاس جو سکہ تھا وہ دکھانے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو کوئی پرانے زمانے کا سکہ ہے۔ پھر وہ گرفتار بھی ہو گئے، لیکن گرفتاری کے بعد پھر ان لوگوں نے جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ وہ بادشاہ اس بات پر متفکر تھا اور اس بات کی فکر میں تھا کہ میں اپنے قوم کو کس طرح راضی کروں اللہ کی وحدانیت پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کس طرح راضی کروں، تو یہ نوجوان لوگ اس بات کا ثبوت مل گئے اور ان نوجوانوں کو بادشاہ نے قوم کے سامنے پیش کیا اور قوم کو دکھایا کہ جو اللہ 309 سال تک سلانے کے بعد نیند سلانے کے بعد ان کو قوم کے سامنے پیش کر دیا، اور جو اللہ ان کو اٹھانے پر قادر ہے وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے اور اپنے سامنے کھڑا کرے اور ہمیں حساب کتاب دے۔ تو مطلب دوستو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے متبعین اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے 309 سال تک غار میں سوتے رہے، لیکن ان کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس بات سے بچنے کے لیے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کریں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، خاص کر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جب یہ لوگ اس بات پر جمع ہونے لگے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، تو اس کے جواب میں بھی یہ اس حدیث کی تعریف جو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے بدن یہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ہمارا اصل تعلق روحانی تعلق ہے۔ ہمارے عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں نیکی اور بدی کی بنیاد پر، وہ تعلق دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں رہتے ہیں
اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور اصلی تعلق وہ روحانی تعلق ہے۔ اور اگر روح کا تعلق عالم ارواح میں ہوتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی فیلنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ان کا اچھا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے اور اس بات سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کے اندر ہوتے۔ تو اصحاب کہف جب اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے اپنی قوم کے سامنے کھڑا کیا اور قوم کو بتایا کہ جو اللہ اس بات کا قادر ہے کہ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلانے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ اصحاب کہف اس بادشاہ کے لیے دعا کرنے کے بعد یہ دعا اس غار کے اندر گئے اور اس غار میں سو گئے، اور تحقیق اس بات پر ہے کہ حقیقین لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت عطا فرما دی اور یہ مر گئے، لیکن دنیا کے لیے عبرت بن گئے، دنیا کے لیے ہمارے اپنے لیے عبرت بن گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ واقعات ذکر کر کے ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اصحاب کہف اور ان کے واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے سبق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس صرف اور صرف غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب یہود نے اور مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ بتائیں روح کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اسی طرح اصحاب کہف کے متعلق بھی سوال کیا اور ذوالقرنین کے متعلق بھی سوال کیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر اسلام جو اس کے لیے کائنات بنیں گے، جو عظیم ہستی ہے دنیا کے اندر، وہ بھی غیب سے ناواقف ہے، ان کو تو غیب کی خبر نہیں ہے، غیب جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اصحاب کہف جو اس غار کے اندر سو رہے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اور اسی طرح اس وقت کے لوگ جو دھرتی پر موجود ہیں، بادشاہ کی فوج جو ان کو تلاش کر رہی ہے، اور اس غار کے اندر اس کی پوری بادشاہ کے زمانے میں وہ موجود رہے لیکن لاعلم رہے، اور یہ لوگ بھی اس بات سے لاعلم رہے، نیند میں چلے گئے۔ یہ بات اس کو ظاہر کرتی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصحاب کہف کے اندر متعدد سبق ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح دوسرا سبق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے، اور اس کا سبق دیا گیا ہے۔ انسان جو اس دنیا میں جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اس صحبت کا اثر پکڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو برائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ وہ صحبت اختیار کر لیں، آپ آٹومیٹک برے بن جائیں گے۔ اور اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر ان کا اثر آ جائے گا۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ان کے ساتھ آٹھواں ان کا کتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت بخشی، یہ اعزاز بخشا کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کے بیٹھنے کی پوزیشن سے واضح فرما دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا کتا، ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو بظاہر نبی کا بیٹا ہے، بظاہر رسول کا بیٹا ہے، لیکن کافروں کی صحبت میں بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان کیا تھا، رد فرما دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرائیں۔ اور اصحاب کہف اور قرآن کریم کے اندر جیسے میں نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعات اور یہ قصص بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قصے سنا کر ہمارے علم میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا مقصد کبھی قصے سنانا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کا مقصد قصے بیان کر کے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب کہ ان کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے، عقل سلیم لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو آدمی عقل والا ہوتا ہے، جو آدمی نیک بخت ہوتا ہے، وہ دعا پر لکھی ہوئی تحریر سے بھی سبق لے لیتا ہے اور وہ درخت ہوتا ہے، اور جس کے اندر عقل و شعور انسانیت کا درجہ نہیں ہوتا وہ اللہ کے قصوں کو بھی ایک
معمولی چیز سمجھ کر زندگی کی اجر و دل میں بڑھ جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر عبرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصے سنا کر ہمیں بالآخر منزل مقصود کی طرف کامیابی بتانے کے لیے یہ قصے ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ مسجد کا کلر اور رنگ کا کام جاری ہے اور ایک اللہ والے نے اس کا انتظام کیا ہے کلر کے لیے، لیکن اس پر آنے والی مزدوری اور دیگر اخراجات ہیں جو ہمیں بحیثیت نمازی اور بحیثیت عالم محلہ